صدقے میں محمد کے 2 گز ہی زمین دے دے پر دے دے مدینے پر دے دے مدینے میں۔ مسلمانوں بعد میں جلسے کے دعا ہوگی اور دعا میں مانگیں گے کیا آپ لوگ؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں نبی کا میلاد ہونے کے بعد جائز دعا تو کر لینا، انشاءاللہ دعائیں مقبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانگیں گے کیا؟ الگ الگ سب کا نظریہ ہوگا۔ ایک مشورہ میں دیتا ہوں، اگر مانگنا ہے اس محفل میں تو مانگنا، لیکن کیا مانگو گے؟ شاعر نے کہا ہے مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں طیبہ میں مرنا مانگو، اور بعد مرنے کے مہک اٹھیں گے لہن کے گوشے، اپنی دعاؤں میں محمد کا پسینہ اپنی دعاؤں میں محمد کا پسینہ مانگو۔ جانتے ہو نبی کا پسینہ، کسی کہنے والے نے کہا ہے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، تو میرے نبی کے پسینے میں حضرت یوسف کو مل گیا، تو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ شاعر نے کہا مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکے میں طیبہ میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک اٹھیں گے لہد کے گوشے، اپنی دعاؤں میں محمد کا پسینہ مانگو، اور ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تجھ کو، ہزاروں آندھی آئیں سینکڑوں طوفان آ جائیں، ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہ رہے گا تجھ کو، پنجتن جس پہ لکھا ہو وہ سفینہ مانگو، لکھا ہو وہ سفینہ مانگو۔ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، نبی کا عاشق کھڑا ہو گیا، دیوانہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر بولا مولانا ہم نے تو مانگ لیا۔ میں نے کہا دولت تو نہیں مانگی، بولے نہیں مانگا، شہرت تو نہیں مانگی، کہنے لگا میں نے شہرت کو بھی نہیں مانگا، پھر مانگا کیا ہے؟ تو یہ بولا گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی۔ دیکھیں مسلمان کس چیز کی ہوا؟ اے سی کی ہوا میں وہ مزہ نہیں ہے، کولر کی ہوا میں وہ مزہ نہیں ہے، جو مدینے والے کے روزے کی ہوا میں مزہ ہے۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی ہے، فقیروں نے مدینے میں قضا مانگی ہے۔ آپ کہو گے مولانا سب زندگی کی دعا مانگتے ہیں، آپ نے موت کی دعا ہم سے منگوا رہے ہو، لیکن سنو مسلمانوں، مدینے کی موت جانتے ہو استاد زمن علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں۔ یا حجاج کرام بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھو جب سرکار کے روزے پر پہلی نظر پڑتی ہے، میرے آقا کا ہرا گنبد جب نظر آتا ہے، پہلی نظر آقا کے روزے پر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ بے خودی چھانے لگی رخ پر پسینہ آ گیا، بے خودی چھانے لگی رخ پر پسینہ آ گیا، جب نظر کے سامنے شہر مدینہ آ گیا، رخ پر پسینہ آ گیا، جب نظر کے سامنے شہر مدینہ آ گیا، گود میں سرکار کو لے کر حلیمہ نے کہا، حضرت حلیمہ ہے سرکار کی رضائی والدہ ہے نا، کیا کہا؟ گود میں سرکار کو لے کر حلیمہ نے کہا میرے ہاتھوں میں دو عالم کا خزینہ آ گیا، میرے ہاتھوں میں دو عالم کا خزینہ آ گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی حقیقی والدہ ہے، ان کی گود میں سرکار ہے، تو کیسا لگتا تھا؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی محبوب رحمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے تھے صاحب انجیل مگر آمنہ ہاتھوں میں قرآن لیے بی بی مریم کو ملے تھے صاحب انجیل مگر آمنہ ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہے۔ آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول فرماتا ہے میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جو رسول دے وہ لے لو،
جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ چلا رسول دیتے ہیں، وہ دینے والے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی سے پکار کر بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی دیتے ہیں مسلمانوں، اور نبی جب دیتے ہیں تو نبی بھی دیتے ہیں، اور نبی کے صحابہ نبی کے غلام بھی دیتے ہیں، لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ مانگنے کا طریقہ ہے، طریقہ مانگنے کا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کیسے؟ آؤ میں پہلے آپ کو مشاہدے کی دنیا میں لے کر جاؤں اور آپ کو بتا دوں کہ کیسے ملتا ہے۔ توجہ کرنا عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، دیکھو مسلمانوں، یہ ہے ملک شام کی سرزمین، وہاں کا رہنے والا ہے ایک یہودی۔ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو موسیٰ کلیم اللہ کا ہوتا ہے امتی۔ یہودی ملک شام میں رہتا ہے، ہفتے کے دن وہ عبادت کا دن مانتے ہیں، جیسے جمعے کے دن کو ہم اپنے جمعے کے دن میں نمازی زیادہ، وہ ہفتے کے دن کو مانتے ہیں، ہفتے کا دن ہے، یہودی ہے۔ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کا۔ مسلمانوں توریت کو اس نے اٹھایا۔ توریت کون سی کتاب ہے؟ جو موسیٰ کلیم اللہ پر نازل ہوئی۔ پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ توریت میں نام محمد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا جب نام آیا، ایک جگہ نہیں آیا، دو جگہ نہیں، بلکہ 4 جگہ اس نے دیکھا، ایک ہی ورق میں 4 جگہ نبی کا نام، محمد کا نام، ان کی فضیلت کو اس نے دیکھا، حسد میں جل گیا، بھول گیا، بولے ہماری کتاب میں محمد کا نام۔ اس ظالم نے جان کو کیا کیا؟ لوگوں اس نے فوراً اس پرچے کو، اس ورق کو پھاڑ دیا، پھاڑنے کے بعد جلا دیا اور خوش ہو گیا کہ اب میں نے نام محمد نکال دیا اور جناب والا۔ لیکن ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر اس نے توریت کو کھولا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا، تو جہاں جس ورق میں 4 جگہ نام محمد تھا، آج 8 جگہ لکھا ہوا ہے۔ 8 جگہ لکھا ہے۔ پریشان ہو گیا، اس نے وہ 8 جگہ کا نام نکال کر جلا دیا، خوش ہو گیا۔ لیکن جب ایک ہفتہ گزرا، پھر ہفتے کا دن آیا، پھر اس نے توریت کو پڑھا تو اب 8 جگہ نہیں تھا بلکہ نام محمد 12 جگہ لکھا ہوا تھا۔ ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا دے۔ خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ دم، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ 12 جگہ جب اس نے نام محمد دیکھا، پریشان ہو گیا، پادری کے پاس گیا، توریت کے عالم کے پاس گیا، جا کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کتاب ہماری نازل ہونے والی ہمارے نبی پر، لیکن بار بار نام محمد میں دیکھتا ہوں، آخر اس میں نام محمد آتا ہے کون محمد؟ ان کا تذکرہ بہت کتاب میں ہے، توریت میں، کون ہے یہ؟ ان کی بڑی فضیلت ہے، کون ہے یہ؟ تو پادری بولا معاذ اللہ، پادری تھا وہ، نبی سے دشمنی رکھتا تھا۔ بولا معاذ اللہ، کیا بولا کہ وہ کوئی نہیں، وہ نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ انہوں نے جھوٹا کیا ہے۔ مدینے میں رہتے ہیں، وہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، مت ملنا ان سے۔ یہ سنا تو واپس آ گیا، لیکن دل کے اندر ایک جذبات کا طوفان اٹھا کہ یار اگر وہ معاذ اللہ جھوٹے ہوتے تو بار بار ان کا نام یہ آسمانی کتاب میں کیوں آتا؟ بار بار آ رہا ہے۔ آؤ ملاقات ضرور کروں گا، مل کر کے ضرور آؤں گا۔ مسلمانوں، یہ ملک شام سے چلا، یہودی تھا، ملک شام سے چلا، شبانہ روز کی منزلیں طے کرتا چلا، چلتا چلتا مدینہ میں آیا، اور جب مدینہ شریف میں آیا تو پہلی ملاقات حضرت سلمان فارسی سے ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی نبی کے وفادار غلام، بڑے خوبصورت تھے، چہرہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ یہودی نے دیکھا، دیکھ کر قریب آیا، چہرہ دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر سمجھا شاید یہی محمد ہے، شاید یہی محمد ہے۔ کہنے لگا انتا محمد، کیا تم محمد ہو؟ نام محمد سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے سلمان فارسی کی، کیونکہ میرے آقا کا وصال ہو چکا تھا، اور وصال کو ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، 3 دن گزرے تھے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ سلمان فارسی نے جیسے ہی سنا آقا کا نام،